الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. یہ سورہ دہر چل رہی ہے 29ویں پارے آخر سے پہلے والی. اس کا دوسرا نام انسان بھی ہے، سورۃ الانسان. تو گفتگو اوپر سے چل رہی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ابرار وہ کیا کیا کرتے ہیں تاکہ جو منتیں مانی ہے، جو نظر مانی ہے وہ پوری کرتے ہیں. یتیم، مسکین، بیوہ، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور یہ سب کام اللہ کے لیے کرتے ہیں. اور مرنے کے بعد جس دن زندہ ہونا ہے اور قیامت کا جو دن ہے اس سے ڈرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کے ڈر سے بچا لے گا. یہاں تک بات ہوئی تھی. اب آگے تقریباً 12 نمبر کی آیت سے لے کر 22 تک، یعنی 11-12 آیتوں تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو جنت دی جائے گی وہ جنت کیسی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے شوق رکھا ہے اور خوف رکھا ہے. دو چیزیں، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اس میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. کسی چیز کا شوق ہوتا ہے اور کسی چیز کا ڈر اور خوف ہوتا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ شوق جو ہے اس کو صحیح روڈ میپ ملنا چاہیے، اور جو ڈر اور خوف ہے اس کا بھی راستہ صحیح ہونا چاہیے. تو پھر یہ دونوں صفتیں کیا ہو جائے گی؟ کام کی ہو جائے گی. ورنہ ہر انسان میں شوق ہے، اگر وہ شوق کا رخ غلط چیز کی طرف ہو گیا تو یہی شوق اس کو لے ڈوبے گا. اور خوف میں بھی ایسا ہے کہ کسی ایسی چیز کا ڈر اس کے اندر آ گیا تو وہ سچ کا راستہ چھوڑ دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک شوق اور ایک خوف، لالچ اور ڈر، اس کی صحیح جگہ اور کس چیز کا شوق ہونا چاہیے اور کس چیز کا ڈر ہونا چاہیے وہ اللہ نے طے کر دیا. اس لیے آپ قرآن میں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے وعدے بھی سنائے اور دھمکیاں بھی دی. جنت بھی سنائی، دوزخ بھی سنائی. جنت اس لیے سنائی تاکہ انسان کے اندر شوق ہے. بھئی آج ہم میں سے کسی کو بھی کہو کہ بھئی آرام والا گھر ہونا چاہیے تو کس کو پسند نہیں ہے؟ کس کو پسند؟ گرمی ہو تو اے سی والا گھر کس کو پسند نہیں ہے؟ فریج، دوپہر میں شربت، اچھی جوس، کس کو پسند نہیں؟ سب کو پسند. سفر کے لیے اچھی گاڑی، زندگی گزارنے کے لیے اچھا کاروبار، اچھا مکان، کس کو پسند؟ اور ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ اس کو بیماری نہ آوے، غلط جگہ پھنس نہ جاوے، مقدمے اس پر نہ لگے. آدمی چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی کہ دنیا میں انسان کو کتنی ہی راحت ملے لیکن اس راحت میں تکلیف رہے گی.
دنیا میں جتنی تکلیف ملے لیکن اس تکلیف میں کچھ راحت ہوگی، لیکن پوری راحت تاکہ دنیا میں نہیں رکھی ہے، کسی کے لیے نہیں رکھی ہے، کسی کے لیے نہیں، تکلیف سے تو گزرنا پڑے گا اس کو۔ پوری راحت تک جنت میں، پوری تکلیف تک دوزخ میں۔ یہاں دونوں کے نمونے ہوں گے دنیا میں، کبھی راحت کبھی تکلیف۔ بہت آدمی تھک گیا تو اللہ اس کو بیمار کر دیتے تاکہ 2-4 دن سو جاوے۔ یہ سسٹم ہے۔ آدمی چاہے وہ بیماری کو برا سمجھے کہ اتنے دن کا کمائلا دوا کھانے چلا گیا، وہ جو بھی ہو، لیکن اس کی باڈی کو ایک راحت چاہیے، اللہ کسی بھی طرح دیں گے اس کو۔ گولی کھائے گا سر مٹے گا، لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے اپنی جگہ پر، اینٹی بایوٹک لے رہا ہے تو خیر، تو اتنی اچھی محنت کی کہ اس نے ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا، اللہ سے جو وعدے کیے وہ پورے کیے، اور یہ سب اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ آخرت کے خوف سے اس کو بچا دے گا اور اس کو بدلہ دے گا۔ کیا تو اللہ کہہ رہا ہے وجزاہم، کہ اللہ ان کو بدلہ دے گا۔ کیوں بدلہ دے گا؟ بیما صبروا، وہ جمع رہا۔ دنیا میں حالات تو آئیں گے، حالات رہنے کے لیے نہیں آتے، جانے کے لیے آتے ہیں، لیکن ان حالات میں وہ اعمال پر جمع رہا، عقیدے پر جمع رہا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہا۔ صبرو کے معنی گھر میں بیٹھے رہنے کے نہیں، صبر کے معنی اپنی اپنی جگہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ جو حال آیا اس میں وہ جمع رہا۔ بھئی گھر میں ایک کمانے والا ہوتا ہے، مثلا اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، بیمار ہے، گھر والے کہہ رہے ہیں تمہاری طبیعت برابر ہے مت جاؤ، وہ کیا کہتا ہے؟ میں نہیں جاؤں گا تو کھانا کیسے پکے گا؟ کہتا نہیں کہتا، پھر بھی جاتا نہیں جاتا۔ جب ہمت کرتا ہے تو اللہ بیماری میں بھی اس کو کیا ہے؟ ہمت دے دیتا ہے اور کام کرا دیتا ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں صبر، کہ اس نے بیماری کو ایک طرف رکھ کر اپنے کام میں، تو ایسے ہی بیماری آئی تو نماز چھوڑ دی، یہ ہے ہی نہیں اپنے وہاں، بیماری میں بھی نماز پڑھی، بیماری میں بھی صدقہ خیرات کیا، بیماری میں بھی سچ بولا، حالات آئے تو بھی جھوٹ نہیں بولا، وہ صبر۔ لڑنے کا موقع آیا صحیح جگہ پر حق کی بنیاد پر جم گیا، پھر موت سے بھی نہیں ڈرا، جیل سے بھی نہیں ڈرا، مقدمے سے بھی نہیں ڈرا، لالچ میں بھی نہیں پھنسا اور دھمکی سے بھی نہیں آیا، وہ اس کو کہتے ہیں صبر۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، جمع رہا، اس کا بدلہ کیا؟ تاکہ جنت، یعنی کا باغ ملے گا، وَحَرِيرًا، ریشم کا لباس ملے گا۔ دنیا میں میرے اور آپ کے لیے ریشم پہننا جائز نہیں ہے، لیکن وہاں اللہ ریشم پہنائے گا، وہاں کا ریشم بھی الگ ہوگا، وہاں کا سسٹم بھی الگ ہوگا۔ یہاں حرام کر دیا مردوں کے لیے ریشم نہیں، کچھ جگہ ہے، 2-4 جگہ وہاں اجازت ہوتی ہے۔ میدان جہاد میں آدمی ہے، پہلے زمانے میں تلوار وغیرہ سے لڑائی ہوتی تھی تو اس کے وار کو روکنے کے لیے زیرہ پہنتے ہیں، کوٹ پہنتے ہیں، تو اس میں ریشم ہوتا ہے، ریشم سے ہتھیار پھسل جاتا ہے، تو اس میں بچاؤ کے لیے پہننے کی اجازت تھی۔ کسی کو کھجلی تو ریشم تھوڑا ایسا تو وہ پہنتا ہے، تو کھجلی سے آدمی کو راحت ملتی ہے۔ اب معلوم نہیں، اب تو ہو سکتا ہے کہ ریشم سے زیادہ کھجلی ہو جاوے، لیکن اس زمانے میں ایسا تھا، آج بھی کسی علاقے میں ہو سکتا ہے، لیکن عام ریشم کی اجازت نہیں مردوں کے لیے۔ لیکن جنت میں ملے گا مجھے اور آپ کو ریشم کا کپڑا۔ متکئین فیہا علی الارائک، جنت میں صوفوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ کسی کے گھر میں اچھا گھر ہو، بیڈ روم میں اے سی چل رہی ہو اور صوفے پر ٹیک لگا کے بیٹھا اور کوئی دیکھے تو کیسا کہتا ہے؟ کتنا سکھیارا ہے، کہتا ہے نہیں کہتا؟ اندر اس کی کتنی تکلیف ہے وہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن خالی وہ صوفے پر بیٹھا ہے تو اس کی ایک شان ہوتی نہیں ہوتی۔ تو اللہ جنت میں کہہ رہے کہ جنت میں متکئین فیہا علی الارائک، اللہ کی کمپنی کے بنے ہوئے صوفے ہوں گے،
تکلا دی نہیں، کچھ دن بچے کودے تو نیچے چلا جاوے آدمی، کوئی گارنٹی نہیں، ایسے صوفے نہیں ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ دھوپ ہوگی نہ بہت ٹھنڈی ہوگی، لیول برابر، موسم وہاں کا معتدل ہوگا، میڈیم ہوگا، بہت گرمی سے بھی آدمی پریشان ہو جاتا ہے، بہت ٹھنڈی سے بھی آدمی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن موسم برابر ہو تو آدمی کی طبیعت، فجر بعد کتنا اچھا لگتا ہے، عصر بعد کتنا اچھا لگتا ہے، موسم اچھا لگتا ہے۔ تو جنت کا موسم بھی بہت اچھا ہوگا، میڈیم ہوگا۔ ودانیتن علیہم ظلالها، درخت کے سائے ہوں گے، ایک ایک درخت کا اتنا لمبا سایہ کہ 500 سال تک کا سایہ۔ اب وہاں سورج تو نہیں ہے لیکن وہاں روشنی بہت ہے، تو روشنی کی وجہ سے سایہ پڑے گا۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اس کے جو میوے اور پھل ہیں نا بالکل تابع ہوں گے، آدمی کے اشاروں پر ناچیں گے۔ اب تو اپنے کھیت میں گئے، املی لگی ہے، گورس املی کیا بولتے ہیں اس کو، گورس املی بولتے ہیں، وہ لگی ہے، یا کسی کو کھٹی املی کا شوق ہے، کسی کو بیر کا، کسی کو سیتور کا، کسی کو آم کا شوق ہے، تو اپنے کھیت میں اپنے جڑ سے بھی نہیں پاڑ سکتا بیچارہ۔ وہ بھاگیا ہوتا ہے، تمہارے وہاں کیا بولتے ہیں، دبڑا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، بھاگیت بولتے ہیں، اس کو بلاتے کہ بھائی جا کسی کو چڑھا یا اتار کے دے تھوڑا۔ لیکن جنت میں یہ سب محنت کرنے کی ضرورت نہیں، نیت کی وہ خود بخود جھک جائے گا، توڑ لیا خود بخود چلا جائے گا۔ آج کل بھی ہے نا بھائی، ریموٹ سے نہیں چلتا بہت سارا، وہاں ریموٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، نیت وہی چلے گی، نیت سے کوئی مشکل نہیں۔ ابھی میں نے شاید بیچ میں گزشتہ سال کہا تھا یا اسی سال کہا تھا کہ امریکہ میں کسی نے ایک کرسی بنائی ہے، ویل چیئر، کہ آدمی سوچے نا اس دشا میں جاوے وہ، تو آدمی اتنی پرگتی کر سکتا ہے، اتنی ٹیکنالوجی بڑھا سکتا ہے کہ وہ اس کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ادھر جانا ہے، ادھر، تو کرسی ادھر جائے گی۔ تو اللہ کیا نہیں بنا سکتا ہے؟ انسان، اللہ کی دی ہوئی انسان کی چھوٹی سی عقل، جس کو تولے تو 1 گرام کی بھی نہ ہوئے، وہ اتنی پرگتی کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو کیا نہیں کر سکتا ہے، سب کر سکتا ہے۔ تو بالکل جھک جائیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور ان جنتیوں کے پاس برتن گھومیں گے، کس کے؟ چاندی کے اور شیشے کے گھومیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر 2-3 سال ہوئے، ہمارے بروڈا میں یا ہالول میں ایک ہوٹل کھلی تھی، معلوم اب تو بند ہو گئی وہ، کہ آدمی بیٹھے نا تو ٹیبل پر ٹرین آوے اور اس میں اس کا آرڈر آوے، یعنی اسی میں برتن آوے، ایسے سسٹم وہ سب۔ تو بہت لوگ کھانے نہیں دیکھنے جاتے تھے لوگ، لیکن اس بہانے کھانا پڑتا تھا چونکہ ہوٹل میں گھسنے ہی نہیں دیتے۔ تو تعجب ہو رہا تھا، دنیا نے آج بتائی، اور وہ بھی بند ہو گئے ہوٹل، ہو سکتا ہے کہیں اور چل رہی ہو، لیکن وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، چاندی کے اور شیشے کے برتن، جس میں جو کھانا ہوگا وہ گھومے گا انشاءاللہ ہم سب کے سامنے۔ یہ تو کبھی تو ہے کھاٹلے میں آڑے پڑے دوپہر میں، اب کچھ فریج میں سے لے کے کھانے کا ہوا تو فریج کے پاس جاوے کون، سستی میں نہیں کھانا، چلو اٹھ کے کھائیں گے، ارے ہوتا نہیں ہوتا بولو، کوئی لا کے دے تو اس کو بھی کھا لیں گے۔ تو سستی آتی آدمی کو، تاکہ جنت میں یہ کوئی مسئلے نہیں کہ کھائیں گے تو پھر پانی پینا پڑے گا، پانی پئیں گے تو پھر ٹھنڈی ہے پیشاب کرنے اٹھنا پڑے گا، یہ کوئی مغز ماری نہیں، لمبی لمبی سوچ کی۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ، وہ شیشے بھی کیسے ہوں گے؟ چاندی کے ہوں گے۔ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا، بھرنے والوں نے اس کو برابر بھرا ہوگا، یعنی آدمی کو جس وقت کی جتنی خواہش ہے اس کے برابر بھرا ہوگا۔ کبھی ہم گھر والوں کو کہتے ہیں دیکھ سر بہت دکھ رہا ہے، 1 رکا بھی چائے بنائی ہو،
تو پیالہ بھر دیتے تو موڈ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ یہ صبح تھوڑی ہے کہ کوہلا بھر دیا آپ نے. ارے ہوتا نہیں ہوتا. لیکن جنت پانی تھوڑا مانگو پورا گلاس بھر کے دے آدھا گر رہا ہے, ایسا نہیں ہوگا. جنت میں شراب ہو, دودھ ہو, شہد ہو, پانی ہو, کچھ بھی ہو, لمیٹڈ ہے, جتنی ضرورت ہے. یعنی کبھی کیا ہوتا ہے زیادہ پینا ہے دیا کم, کم پینا ہے زیادہ دے دیا, تو کبھی ویسٹ ہوتا ہے, بگڑتا ہے. ادھر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. جو دینے والے ہیں فرشتے ہیں یا بچے ہیں وہاں کے, وہ بالکل ہماری سوچ سمجھ کر دیں گے کہ اس کو اس وقت اتنی ضرورت ہے. یعنی جنت میں بھی اتنا ہوگا لیکن بگاڑ نہیں. اس لیے بہت دیا ہوں تو بگاڑنے کا نہیں. آج کل تو کیا ہے, بہت بناتے کھاتے اتنا ہے 100 گرام جتنا, 400 گرام 2 دن فریج میں پڑتا ہے, تیسرے دن عورت صاحب کرتے تو کچرے میں ڈال دیتے. بھائی مانگنے والوں کو دے دو, پڑوس کو دے دو. محلے میں کون سا محلہ ایسا جو 100% مالداروں کا ہے؟ کوئی بھی محلہ نہیں ہے. اور کس کے سب بھائی بہن ویل سیٹ ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے ایسا. کسی کی لڑکی غریب میں بہائی ہے تو کبھی ہمارے گھر جو لڑکی آئی ہے, ہمارے لڑکے کی بہو, اس کے گھر میں غریبی ہے تو اس کو کہو جب بیٹھ کے اور یہ سلہ بھی لے جا, کیا جاتا کیا ہے؟ تاکہ نہیں. مولانا عمر صاحب کہتے ہیں باسی کھانے کا کباٹ. فریج کو کیا کہتے ہیں؟ باسی کھانے کا کباٹ. اسی میں رکھیں گے, 2 دن کے بعد بگڑے گا اور وہ جائے گا, ضائع ہو جائے گا. بخیل ہو گئے ہم لوگ. بگاڑنے کا نہیں. جنت میں بھی بگاڑ نہیں ہے. قدروها تقدیرا ویسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا. اور جنت میں ایسا جام اور پیالہ دیا جائے گا بھر کر, جس میں جو بھی پینے کی شربت ہوگی اس میں سونٹھ ملایا ہوا ہوگا. عربوں کے وہاں کسی چیز میں سونٹھ ملایا جاوے تو بہت پسند کرتے وہ لوگ, تو ان کو یہ سنا ہے. اب جنت ان کو سمجھا چکے, اس کو اچھا سمجھتے تھے تو ان کو سمجھ میں آ جاوے تو سونٹھ ملایا ہوگا. جنت کا سونٹھ کیسا ہوگا؟ کوئی یہاں نہ کھاتا ہو ادرک تو ٹینشن نہ لے. جنت کی سب چیز الگ ہوگی. نہیں سمجھے؟ کوئی گھی نہیں کھاتا تو جنت میں اس کو گھی سے کوئی مطلب نہیں, وہاں کا گھی الگ ہوگا. کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. جنت میں ہر چیز اچھی ہوگی. عینن فیہا تسمی سلسبیلا. جنت میں ایک چشمہ ہوگا جس کا نام سلسبیل ہے. کیا نام ہے؟ سلسبیل. ابھی اور بھی جنت کی کچھ باتیں ہیں, انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے لیں گے. 1-2 باتیں عرض کرنی. ایک تو یہ کہ بھئی وقف بل کے بارے میں جو 3 تاریخ کو ہڑتال تھی تو اس کو موقوف رکھا ہے. ابھی وہ چونکہ تہوار ہوں گے ان لوگوں کے تو ٹکراؤ نہ ہو, اس لیے تاریخ کوئی نہیں آئے گی. تو اس کے بارے میں ہمیں دعا بھی کرنی ہے. ہمارے بڑے ہمیں جو کرنے کو کہے کرنا ہے, ہمارے بس میں جو ہے. اور دوسری بات کہ بھئی غزہ کے اندر جو حالات ہیں اس کے لیے دعا بھی کرتے رہے. ایک سمندری بیڑا جا رہا ہے, 45 ملکوں کے لوگ ہیں, 50 کشتیاں ہیں. ابھی مغرب تک کا جو اپڈیٹ تھا 145 کلومیٹر رہ گیا ہے سمندر میں. حالانکہ اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ وہ جانے نہیں دے گا, لیکن ان کی ہمت ہے. تو بہرحال ان کی ہمت ہے, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. اس میں مسلم غیر مسلم سب لوگ ہیں, تو دعا کرے کہ اللہ ان کو کامیابی دے گے. اور یہ چاہتے ہیں کہ وہاں امداد بھی پہنچے, اور 2005 اور 8 سے جو گھیرا بندی کر رکھی ہے کہ کہیں سے کچھ نہیں آ سکتا اسرائیل کے چاہے بغیر, تو اس گھیرا بندی کو توڑنا ہے. 20 لاکھ لوگ ایک کھلی جیل میں ہے, اوپر سے کھلا باقی بند. اسرائیل جو چاہے وہی وہاں جا سکتا ہے, کھانا پینا دوا دارو ڈاکٹر یہ وہ. اور ابھی جو حالات ہیں آپ جانتے ہیں. تو پھر بھی مجاہد تو جمے ہوئے ہیں, لیکن عام پبلک کا مرا ہے بیچاروں کا, نہ سونا نہ کھانا نہ پینا نہ دوا نہ دارو. تو ہم اپنی دعاؤں میں نہ بھولیں. تو کم سے کم اللہ کے وہاں یہ تو کہیں گے کہ ہم اللہ دعا ہی کر سکتے تھے. ان کے نام کا 2-4 صدقہ بھی 2-4 روپے ڈالے, اور اللہ سے ایک طرف شکر ادا کریں ہم کہ اللہ تو نے ہمیں ان حالات سے بچایا ہے.
وہ حالات ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو حالات ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم اچھے سے اپنے اوقات گزاریں اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، مسجدوں کی آبادی کے. یہ سب کے باوجود بھی وہاں مدرسہ چل رہا ہے، بچے حافظ بن رہے ہیں، قرآن کا دور ہو رہا ہے، اور جو ٹیچر بچے ہوئے ہیں وہ کھلے میں پڑھاتے بھی ہیں. جو ہو سکتا ہے وہ کر رہے، وہ ہارے نہیں ہیں. جنگیں حوصلوں سے جیتی جاتی ہے. اس لیے ہم لوگ دعا کریں ان لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ.